وما صلبوه، اور پھر آگے آیت میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو کریٹر ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی گئی ہوتی تو موت دینے والا اس آیت کی روح سے تو اللہ ہے اپوائنٹڈ ٹائم پہ، تو کیا اللہ کو ایسی کوئی قباحت تھی لکھنے میں قرآن کے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پہ چڑھا کے مار دیا؟ نہیں تھی نا۔ تو اسی لیے اب جب ہم دیکھتے ہیں اسی کے پورے سناریو کو کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور پھر اب سورہ آل عمران میں یہی آیت جب دیکھتے ہیں کہ وَمَا نُعَمِّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اور اس سے پہلے جو آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اللہ پرمیشن کے ساتھ بغیر یہ نہیں ہوتا۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے جانا قرآن میں اس کی آیت سورہ النساء میں 158 میں موجود ہے۔ تو اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو لکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا یہاں پہ، وہ تو اس کتاب کا لکھنے والا ہے، اس کو بھیجنے والا ہے فائنل ریولیشن کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ رانگ میسج تو نہیں سینڈ کریں گے نا۔ لیکن اسی قرآن میں ایسی جگہوں پہ ایسی آیتیں موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی سورہ النساء کی آیت 157 کو سپورٹ اور بیک اپ کرتی ہیں۔ تو یہ تو اتنا کلیئر بات ہے، یہاں پہ سب کو سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ کی بغیر اجازت کے کوئی بھی اس دنیا سے نہیں جا سکتا، ان کا اپنا اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹڈ ٹائم نہیں تھا، کیونکہ ان کا جو مشن تھا وہ ٹرمینیٹ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو واپس لائیں گے۔ اسی طرح ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 161 دیکھتے ہیں، تو ان کو نشان بنایا آخری وقت کے آنے سے پہلے، ایسا ہی ہے نا؟ جی 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 جی۔ تو ہم اس چیز کو اتنا انسینسبلی لے کے سوچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ایک ہی آیت کو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کو پورا جو ہے ہم اسٹرکچر نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی جو آیت کو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بھائی جو آئے تھے آگے پیچھے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو وہ چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ میں سے ان میں سے کوئی مر جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیک دکھاؤ گے؟ تو میسنجرز ان سے پہلے بھی آئے، تو اس میں جو ہے ایکسیپشن کریٹ ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس آیت کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی سورہ النساء میں 157 میں بتایا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی بھی نہیں دی گئی، اور فالوئنگ جو ورس ہے اس میں کہتے ہیں ہم نے اوپر اٹھا لیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی اگر اس آیت کی روح سے دیکھی جائے جو سورہ آل عمران 145، because his mission was discontinued at the time، but لیکن وہ آئیں گے اور آ کے انہی لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ میرے اس بھائی نے ایک بات کی کہ آخر میں کیا ہوگا، تو آخر میں بھی تو ایک آیت جو ہے ہمیں ملتی ہے جس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان لوگوں کو آپ نے بتایا تھا کہ عیسیٰ کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو دیکھیں کورٹ میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پتا۔ جب آپ دنیاوی کورٹ میں کوئی بات رکھتے ہو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پورا کیس فائل جو ہے اپنے جج کو پرووائڈ کرتے ہو کہ وہ ریڈنگ کر لے اس بارے میں کہ وہ کیا ہیئرنگ سننے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو all hearing and all knowing ہے، وہ اس لیے ہوگا کہ جو سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سنائی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کویشچن کر رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو سننے جنہوں نے ان کو خدا بنایا تھا، خدا کا بیٹا بنایا تھا، ان کو یہ بھی سمجھے تھے کہ وہ مر گیا، اور ان میں سے پھر کتنی ڈینومینیشنز نکلی۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے، there is no need for that question, but the question remains the same
کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جو لوگ پہلے مر گئے ہیں اس بلیف کے ساتھ کہ وہ بھی سن لیں کہ عیسیٰ اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. بس میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، اور آگے آپ بات کریں. جزاک اللہ. آپ ٹروتھ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ واضح لکھی ہوئی ہے، کتنی واضح لکھی ہوئی ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی واضح کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جس بات کو آپ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کدھر لکھا ہوا ہے خدا تعالیٰ؟ نہیں وہ اتنی واضح جو ہے کہ ہمیں، چلو ہم تو نہیں پتہ، ہمیں بیکار آدمی ہیں ہم، لیکن وہ کتنی واضح لکھی ہوئی ہے ادھر کہ وہ بول رہے ہیں ما قتلوا ما قتلوا ما صلبوا، اور اپنی طرف اٹھا لیا. تو اللہ اچھا، میں تعالیٰ آپ کو جیسے آج دیکھیں نا، سوال ابھی کرنے دیں نا پھر جواب دیں اس کا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف رفع کہتے ہیں، پھر آسمان اپنی طرف سے اندر اس کے آپ لوگ ڈالتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آج دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے، دنیا ایک گول ہے، اور دنیا اگر گول ہے تو چاروں طرف سے آسمان نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اٹ مینز کہ ہم ابھی جس جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہمارے نیچے بھی آسمان ہے، ظاہر ہے دنیا کی ہر طرف آسمان ہے. تو خدا تعالیٰ ہر طرف ہر جگہ موجود ہے، اور خدا تعالیٰ کو اپنی طرف اٹھانا اور آسمان پہ لے کے جانا، پھر رفع کا مطلب آپ اٹھانا کرتے ہیں ادھر سے، جبکہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو رفع کا مطلب اٹھانا کدھر سے ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں کیسے اتنی کلیئر ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اتنے پاگل ہو گئے؟ اچھا، اگر آپ قرآن پہ یقین کرتے ہیں تو ہم سورہ نساء کی جو آیت نمبر 157 ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. تو قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ جو 3 لفظ ہیں نا پیچھے آخر میں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اگر ہم اللہ کو، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اور اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس نے کبھی یقیناً certainly they did not kill him, they certainly did not kill him. یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے. تو پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. Rather Allah raised him to himself and Allah is almighty, all wise. جب ہم سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، قدر کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن امر من ربہم من کل امر. تو یہ کہاں سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور اسپرٹس کہاں سے نازل ہو رہی ہیں؟ with the permission of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ آسمان سے نازل ہو رہی ہیں. آسمان کدھر ہے؟ ادھر آسمان تھے کہاں پہ؟ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس کو دوبارہ پڑھیے گا. تنزل He was raised. تو نہیں raised کہاں نہیں، کریں وہ گے؟ نہیں جو آپ نے ابھی پڑھی ہے یہ آیت بل قدر، سورۃ القدر کی آیت پڑھی ہے. اچھا ایک منٹ دے دیں مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائکۃ، یہ جو ہاں سورہ قدر کی آیت بڑی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. جی میں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا تھا. بہت نہیں، اس میں شکریہ. ترجمے میں آسمان کدھر سے لگا دیا آپ نے؟ مجھے یہ لیلۃ تھوڑا سا القدر سمجھائیں. خیر من الف. سنیں تو صحیح نا تنزل بھائی. الملائکۃ. إن أنزلناه في ليلة القدر. Indeed, it is we who send this Quran down. أنزلناه down on the night of glory. وما أدراك ما ليلة القدر. ٹھیک ہے. پھر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر. The night the angels and the Holy Spirit descend by the permission of their Lord for every decreed matter. Therein come down the angels and the ناصر صاحب، یہ Spirit by لیلۃ Allah's القدر جس کی permission. ایک یہ منٹ بات ٹھہرو کر جی، رہے ہیں، احمد یہ نذیر کیا صاحب ایک منٹ ٹھہرو، تسی وچ نہ بولو ہن، ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرے. لیلۃ القدر میں آپ کو کہنا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب نبی علیہ السلام پہ وحی آتی تھی تو وہ کہاں سے آتی تھی؟ نہیں نہیں، وہ تو بعد میں کرتے ہیں بات. جو آپ نے پہلے آیت پڑھی ہے لیلۃ القدر، اور اس میں کہا آپ نے کہ آسمان سے اتارے، اس میں آسمان کا لفظ کون سا ہے؟ انزلناہ. انزلنا آسمان کے کا لیے مطلب نہیں ہے. آسمان ہو گیا؟
नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अंज़लनाहु, ये आपने डिसेंडिंग पहले जब ऊपर देखें से। पढ़ी थी ना, देखें यही करते हैं ना आप कुरान के साथ, देखें ना, अल्लाह माफ़ करे, आप मेरे से ज़्यादा इल्म वाले हैं, आप कुरान पढ़ते हैं और देखें अपना अकीदा आप उसके अंदर ठोका, वो बात आपने सच करने के लिए कि उधर भी आसमान का जिक्र नहीं है और इधर भी आपने अपनी मर्जी से आसमान का जिक्र इसके अंदर ठोक दिया है। वो खुदा रहा करें कि रिश्ते कुरान कहाँ के से साथ नाज़िल ऐसा ना नहीं नहीं करें। नहीं, ऐसे आसमान ऐसे से नाज़िल ऐसे नहीं होते। नहीं 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 नहीं, इन्ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारकत। ओके, मुझे बताएं इसका मतलब क्या है, इन्ना वो अंज़लनाहु। बाकी कोई भी मतलब लें, मुझे ये समझाएं कि आसमान किधर से नहीं नहीं, डाल कोई दिया मतलब आपने नहीं है, इसमें। आपकी रूह से लेना चाहते हैं कि आप क्या वो कहते हैं। लफ्ज आपके सामने, आप कर लें तर्जमा उसका। देखें, आसमान से हाँ क्या जरूरी तो है, क्या जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे आसमान ही लगा जाए। अंज़लनाहु कहाँ से आ रहा है, भाई कौन भिजवा रहा है, मुझे ये उसका क्रिएटर कौन है, फरिश्तों को भिजवाने वाला कौन है। और अल्लाह ताला ने फिर सूरह बकरा में 255 में भी कह दिया कि वसिअ कुर्सी समावाति वल अर्द। तो इसमें लिखा हुआ है आसमानों में और जमीन पे उनकी कुर्सी। हाँ, नहीं चलो चलो फरिश्ते ठीक कितों है, लग गया ना पता, अपना नासिर साहब, फरिश्ते कहाँ से लग गया नाज़िल पता, होते जरा हैं? लगना सी लग गया, लग गया। नहीं नहीं, आसमान कुछ से पता नहीं नहीं नाज़िल लगा होते, आपको। फरिश्ते आपको कहाँ से तो नाज़िल होते हैं? आप लिटरल मीनिंग देखते हैं, लिटरल मीनिंग नहीं देखनी जे चाहिए, अपनी क्योंकि मर्जी से फिट सारी करें। नहीं नहीं, सारे फरिश्तों को आपने कभी देखा है आमने सामने? तो नबी अलैहिस्सलाम पे जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे तो कहाँ से आते थे? वो भाई नज़ल का मतलब जो होता है ज़ाहिर होना होता है। आपके लिए, आपकी हाँ, रूह से, है ना? ये मेरी रूह से नहीं, आप दिखा दें मुझे आसमान का किधर, कुरान पूरे से दिखा दें। नाज़िल का मतलब नुज़ूल नहीं होता, ठीक है। मैं कह रहा ज़ाहिर हूँ, होता है। फरिश्ते कहाँ से आके ज़ाहिर होते थे? फरिश्ते हुण भी मौजूद ने, इत्थे ढेर लगा है दुनिया 'च। मतलब नाज़िल आसमान से नहीं होते फरिश्ते? वो नाज़िल मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਖੋਲੋ ਹੁਣ ਤਜ਼ੀਲ ਮਰਾਮ ਖੋਲੋ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਅਸਮਾਨ ਬਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਜ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਜ਼ੀਲ ਮਰਾਮ ਦਾ 47 ਸਫਾ ਖੋਲੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਔਰ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆ? ਠਹਿਰ ਜੋ ਨਾ, ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ? ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂ ਦੂਆ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਢੇਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ? ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੈ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਬਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਰੋ ਨਾ ਬਿਆਨ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ? ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਸਮ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਠੋਕ ਸਟਿਆ ਵਿੱਚ। नहीं वो इस गले लफ्जी तर्जमा वो नहीं पे करते, वो मफहूमी पे बयान कर देने। नहीं, अभी मैं आपको ये सर मुझे थोड़ी इजाज़त दें, मैं अब इनसे बात करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तफसीर हज़रत नसीम मऊद की है सूरह अल कदर की। ये देखें, जिसका नाम फुरकान है, जो हक और बातिल में फ़र्क करता है, जिसने हक को मौजूद और बातिल को नाबूद करके दिखला दिया, वो इस वक्त ज़मीन पर नाजिल हुआ। कहाँ से नाजिल हुआ? बड़े ना आगे क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या पता, अब आपके सामने है। जब ज़मीन एक मौत की बात है यार, इंतहाई बदतमीज है यार। यार आप बात क्यों नहीं करने दे रहे भैया? अब ये जो देवबंदी भाई आए हैं ऊपर,